السلام علیکم پیارے پیارے دینی اسلامی بہن بھائیوں، ماؤں، بیٹیوں، میرے چینل اسداللہ میں خوش آمدید۔ اب دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس دنیا کی تمام خوشیوں سے نوازے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر تکلیف پریشانیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ میری پیاری بہنوں، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا، کیونکہ آپ کو یہ تاریخی اسلامی بیان جیسے ہی میں بتاتی ہوں تاریخ، ایسے ہی آپ کو پہنچتی جائیں۔ یہ قصے کہانیاں ناول نہیں ہیں، یہ تاریخ ہے آپ کو بتانے کے لیے۔ تو کس تہوار چل رہے ہیں، تو انما الاعمال بالنیات کے تحت ضرور سبسکرائب کریں۔ رات گزری، صبح ہوئی تو نواسہ رسول نے مدینہ منورہ کے بازاروں میں اعلان کروایا کہ سب مسلمان بچے، عورتیں، بوڑھے اور جوان مسجد نبوی میں جمع ہو جائے۔ اعلان ہوا تو تھوڑی ہی دیر میں اہل اسلام سے مسجد نبوی بھر گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ امام حسین کے اعلان پر اہل مدینہ مسجد نبوی میں جمع ہوئے تھے۔ دین ایمان کے متوالے، حق و صداقت کے پرستار، توحید رسالت کے پروانے اور خلافت راشدہ کے قائم کردہ اسلامی نظام اور روح جمہوریت پر یقین رکھنے والے مسلمان جمع ہو گئے۔ جب مسجد نبوی بھر گئی تو پھر کیا ہوا؟ ہوئی جیش اٹھا بنت رسول اللہ کا پروانہ، پھر اس پردے سے بے پردہ حبیب مصطفیٰ نکلا۔ محمد حبیب خدا ہے اور حسین حبیب خدا نکلا۔ یہی ہے فاطمہ بنت محمد کا جگر پارا، علی المرتضیٰ شیر خدا کی آنکھ کا تارا۔ نظر والے اسی کو حسین کی تنویر حسن کی، نظر والے اسی کو حسن کی تنویر کہتے ہیں، خبر والے اسی کو عشق کی تصویر کہتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام حجرہ اقدس سے باہر تشریف لائے اور نانا مصطفیٰ علیہ السلام کے ممبر پر جلوہ افروز ہو گئے اور خطبہ ارشاد فرمایا: اے اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والوں، میرے نانا پاک کا کلمہ پڑھنے والوں اور نظام قرآن پر یقین رکھنے والوں، مجھے یزید کا خط آیا ہے کہ میری بیعت کر لو اور میری خلافت اور امامت کو تسلیم کرو، مگر چونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ فاسق و فاجر ہے اور زانی اور شرابی ہے اور اسلام کا باغی اور دین کا دشمن ہے، اس لیے میں اپنا سب کچھ قربان کر دوں گا مگر اسلام کے باغی کی بیعت نہیں کروں گا۔ اور میرا فیصلہ سن لو کہ ہم بندے خدا کے ہیں، ہمارا ہے خدا اللہ، نہیں ہے حاکم مطلق کوئی بھی ما سوا اللہ، عبادت بھی اسی کی ہے، اطاعت بھی اسی کی ہے، حکومت بھی اسی کی ہے، صداقت بھی اسی کی ہے، شریعت میں کبھی بالجبر بیعت لی نہیں جاتی، مسلمانوں پہ طاقت سے حکومت کی نہیں جاتی۔ تو نواسہ سیدہ کا لال خطبہ دینے اور اپنا فیصلہ سنانے کے بعد اپنے حجرہ پاک میں واپس آ گیا۔ اور پھر ایک رات ایسی بھی آئی کہ جب شعبان المعظم کی 4 تاریخ کا چاند شعبان المعظم 60 ہجری، شعبان المعظم کی 4 تاریخ کا چاند اور 60 ہجری تھی۔ چاند تھوڑی دیر کے لیے کائنات کو اپنی بھیگی سی روشنی دکھا کر ڈوب چکا تھا، اور پھر رات کی تاریکی نے صحرائے عرب کو اپنے دامن میں ڈھانپ لیا تھا، اور شب تار کے
کے گھٹا ڈوب اندھیرا شہر مدینہ کے در و دیوار پر چھا گئے تھے اور مدینہ منورہ کا ہر انسان محو خواب تھا اور کائنات کا ذرہ ذرہ خاموش تھا اور ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا۔ ساری دنیا سو چکی تھی مگر ساری رات اللہ کی راہ میں جاگنے والا ایک مقدس فرشتہ سیرت انسان آج رات بھی جاگ رہا تھا، اس لیے کہ وہ اپنی ماں جائی اور پیاری بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ سے کوچ کرنے کے لیے رخت سفر باندھنے کا حکم دے چکا تھا۔